ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو چائے پی رہے ہیں نا تو چائے بالکل زمین مسجد کے فرش پر نہ گرے، اس کا خیال رکھیں، اور اس کا کپ اگر نیچے رکھ رہے ہو تو داغ نہ بنے، اگر آپ صاف کر سکتے ہو تو رکھیے، ہے نا۔ تو مسجد کی صفائی یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داریوں میں سے، اس کا خیال رکھنا، اس کے رکھ رکھاؤ کا، اس کی صفائی کا، اس کی نظافت کا، اور اس کا کپ بھی جو ہے یہاں چھوڑ کر نہ جائیں، لے کر جائیں باہر۔ اور اچھا ہے کہ آپ باہر چائے پی لیں اور پی کے اندر آ جائیں، آواز تو باہر جا ہی رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع ہداہم الی یوم الدین۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، عزت مآب خواتین، ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، سونے سے قبل آج کی اس تذکیر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کے ذریعے سے اپنے نفس کی بعض خرابیوں کو دور کرنے اور اس کی اصلاح کی کچھ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا اور سنانا ایک بہت نازک کام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا بے جان پتھر کی مورتیاں رکھی ہیں، کہ پرندے سمجھتے تھے کہ ان کے اندر جان نہیں ہے اور آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اتنا ادب، اتنا احترام۔ ہم سب گنہگار لوگ ہیں، لیکن جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو ہماری کیفیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے، دل نرم ہو، اللہ کے رسول کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں، اور ایسا محسوس ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور سے تعلق کا ایک اظہار یہ بھی ہے، حضور سے تعلق کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے۔ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا گفتگو کرنا، ہر وقت ہم اس احساس کے ساتھ جیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو جب حدیث سنی جائے تو بہت محبت سے، بہت اشتیاق سے اور اس ارادے سے سنی جائے کہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں اور اب اس پہ ہم کو عمل بھی کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے پروگرام کاپی میں جو عنوان دیا گیا ہے، عرش کے سائے میں، تو عرش سے مراد فوری طور پر یہ لفظ سننے کے بعد ہمارے ذہن میں آسمان کا تصور آتا ہے، لیکن یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ قیامت میں جو عرش قائم ہوگا اس کی کیفیت کیسی ہوگی وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ابھی میں حدیث پڑھوں گا تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب حشر قائم ہوگا تو اس وقت
ایک صورتحال تو یہ ہوگی کہ بہت سخت دھوپ ہوگی اور کہیں سایہ نہیں ہوگا. تو میرے وہ دوست جنہیں دھوپ میں کہیں سفر کرنے یا چلنے کا، پیدل چلنے کا تجربہ ہوا ہوگا، تو اس وقت وہ سائے کی اہمیت کو جانتے ہوں گے کہ آدمی ڈھونڈتا ہے کہ کہیں ایک چھوٹا سا تھوڑا سا سایہ مل جائے اور اس میں تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک ایسی دھوپ پوری دنیا پر جو مسلط ہوگی تو اس وقت سائے کی کتنی اہمیت ہوگی. اور ایک ایسی جگہ جہاں نہ پہاڑ ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی پیڑ درخت ہے، کچھ نہیں ہے، سب ملیا میٹ ختم، ایک چٹیل میدان ہے. تب وہاں پر سایہ کہاں سے لائیں گے؟ تو معلوم ہوگا کہ بس وہاں سایہ صرف وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر فرمائیں گے. تو حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس حدیث میں کہ لا ظل الا ظلہ، کہ کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ کسی کے اوپر سایہ فرمائے. تو آپ تصور کیجئے کہ ایسی دھوپ ہو، سخت دھوپ ہو، پسینے بہہ رہے ہو، نفس نفسی کا عالم ہو، اور آدمی بھاگا بھاگا پھر رہا ہو کہ کہیں اس کو کچھ ٹھہرنے کی، کھڑے رہنے کی کچھ جگہ مل جائے. تو اس وقت سائے کی کیا ویلیو ہوگی. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1423، اور اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا تو اس کا مطلب حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے، پھر انہوں نے کسی کو بیان کیا ہوگا اور انہوں نے کسی کو، اور اس طرح وہ حضرت امام بخاری تک وہ حدیث پہنچی. اب بخاری کی حدیث کتنی مستند ہے اور کتنی محنت سے انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، کان پٹک کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ صحیح حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. یعنی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب وہ 7 لوگ کون ہوں گے وہ آپ انگلیوں پر گنیے. نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ تعالی کی عبادت میں جوان ہوا ہو. نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے. اور نمبر 4، 2 ایسے اشخاص، 2 ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوتے ہیں. نمبر 5، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے اپنی طرف بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجے چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور نمبر 7، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں. یہ 7 لوگ ہیں، اور اس حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ یہ مرد ہوں گے کہ عورتیں ہوں گی. مطلب دونوں ہی کے اندر اگر یہ خوبی ہے اور ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی ہے، ایسا نہیں کہ 7 خوبیاں کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، نہ، کوئی ایک خوبی بھی کسی کے اندر پیدا ہو جائے نا بھائیوں تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق بن جائے گا وہ. اب آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کرام کے سامنے تو صحابہ کرام کا سب سے پہلا رویہ کیا ہوا ہوگا کہ سب نے پہلے اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولا ہوگا، ہے نا، کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر کیا کوشش کی ہوگی
کہ میرے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، کوئی تو ایک بات میرے اندر پیدا ہو جائے کہ میں قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بن جاؤں۔ جو پہلی بات کہی گئی نا دوستو، انصاف کرنے والا حاکم، تو اس کا مطلب صرف وہ بادشاہ نہیں، حکومت کرنے والا وہ حکمراں نہیں کہ جو کسی تخت پر بیٹھ کر یا عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر انصاف کر رہا ہو۔ ایک معنی میں تو آپ سب کہیں نہ کہیں حاکم ہیں، کلکم راعین و کلکم مسئول، کہ سب کی سب راعی ہے اور سب کی سب مسئول ہے۔ آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں پر اپنے گھر کے حاکم ہوتے ہیں، آپ اپنی دکان پر ہوتے ہیں، اپنی تجارت کی کرسی پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ حاکم ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں، اور خواتین بھی کہیں نہ کہیں جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتا ہے اور پورا انتظام جب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنے گھر کی حاکمہ ہوتی ہیں۔ تو ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں حکم دینے والے کے پوزیشن میں آتا ہے، تو اس وقت اس کا اہم ذمہ داری ہوتی ہے انصاف کرنا۔ انصاف یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا، کسی کا حق نہ چھیننا، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اب سمجھ لیں دوستوں، بحیثیت شوہر میں آپ سے کہتا ہوں، بحیثیت باپ میں آپ سے کہتا ہوں، اور بحیثیت ایک ساس کے میں خواتین سے کہتا ہوں، اور بحیثیت ماں کے میں خواتین سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنا بھی بگاڑ اور فساد گھروں میں پیدا ہوتا ہے، گھروں میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے وہ انصاف نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، انصاف نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ظلم، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق، کسی حقدار کا حق اس کے حوالے نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو آپ گھر میں اگر انصاف کرنے والے بن جائیں، دکان میں انصاف کرنے والے بن جائیں، جہاں آپ حاکم ہوتے ہیں وہاں آپ انصاف کرنے والے بن جائیں، آپ دیکھیے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمارے ملک میں آج جو فساد ہے کس وجہ سے، بگاڑ ہے کس وجہ سے، انصاف نہیں ہے نا۔ بس ویسے ہی گھر میں بھی انصاف نہیں ہوگا، جس کا جو حق ہے اگر آپ وہ نہ دیں گے، اس کو دینے میں آپ ذرا ہچکچائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، حق ماریں گے، بس وہی گھر کا ہی سکون غارت۔ اب شکایت نہ کیجئے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، ڈما کی وجہ سے یہ ہو گیا، میرے گھر میں پریشانیاں، میرے گھر میں یہ۔ خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اپنے اپنے قلوب کے اندر، اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں آپ سے کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا جا رہا جس کی وجہ سے گھر کا سکون غارت ہوا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، انصاف کرنے والا حاکم۔ تو ایک بات، اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، احادیث میں بھی ہیں بہت ساری احادیث، لیکن آج ایک بات آپ یہاں سے لے کر جائیں کہ پوری کوشش کریں گے کہ جس کا جو حق قرآن نے، سنت نے متعین کر دیا ہے، اس کو اس کا حق دیں گے، اس کو اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ جب آپ اس کی جگہ سے اس کے ہٹاتے ہیں تو پھر بے سکونی گھر میں آتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، وہ نوجوان جو اللہ تعالی کی عبادت میں جوان ہوا ہو۔ اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سامنے کچھ ایسے بچے بیٹھے، ایسے نوجوان بیٹھے کہ یہ حدیث انہی کے لیے سمجھ لیجیے۔ بچوں، میرے پیارے بچوں، آپ نے اگر یہ عہد کر لیا کہ انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد آپ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی پاسداری کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور بس ایسے ہی آپ جوان ہوئے، تو آپ کے لیے عرش کا سایہ پکا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میری تو بہت گنہگار زبان ہے، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ، عرش کا سایہ آپ کے لیے پکا۔
ابھی سے شروع کر دیں نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا، اپنے ماں باپ کے حکم کو ماننا، ہاں، اور سارے لوگ اس کا عہد کر لیں بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت میں اپنے عرش کے سائے سے محروم نہ رکھے، تو یہ تو بالکل ہمارے لیے۔ اور پھر تیسری بات بھی یہ بات ارشاد فرمایا جو دوسری بات سے بھی ملتی ہے کہ وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ اچھا یہ کوئی کہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ مسجد میں لگا رہے؟ یہ تو محبت والے جانتے ہیں ہے نا، جو لوگ محبت کو سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ نماز تو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پیار ہونا، اللہ سے محبت ہونا، یہ تو ایمان کا تقاضا، ایمان کی علامت ہے۔ تو ایک نماز ہوئی نا تو بندہ دوسری نماز کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا موقع کب آئے گا۔ ہماری تو کیفیت اللہ معاف فرمائے مسجد میں آتے ہی مسجد سے بھاگنے کی رہتی ہے۔ لوگ جان بوجھ کر ایسی صفوں کا انتخاب کرتے ہیں نماز میں کہ جہاں سے باہر نکلنا آسان ہو، ہے نا؟ یہ بالکل اس کے اپوزٹ، بالکل اس کے الٹا بات ہے۔ صحابہ کرام کتنی اہتمام سے مسجد پہنچتے تھے، وقت پر پہنچتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری آیت ہے، سورہ نور کی جو آیت ہے نا، آیت نور، ارے بڑی خوبصورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، رجال اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں مسجد میں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دیدے پتھرا جانے کی، جس دن دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ تو یہ تجارت میں بھی ہوتے ہیں، دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے کہ ابھی اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا، اللہ سے۔ اور دیکھیے نماز کے اوپر غور کریں، نماز کے نظام پر، تو ایسی ہی نماز ہے ایک دم جب نیند اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے۔ جتنے لوگ بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہیں، یعنی نیند نہ آنے کے مرض میں جتنے لوگ مبتلا ہیں، ان کو نیند کب آتی ہے نا؟ بولتے رات بھر نیند نہیں آئی، صبح نیند آئی ذرا۔ دیکھیے یہ سب، ارے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اور جب کوئی ایسی بات کہتا ہے نا دوستوں، تو دل گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے، اللہ کے وجود کا اقرار ہوتا ہے اس سے، اللہ موجود ہے، کبھی تو ایسا ہو رہا ہے نا؟ یہ سارے باتیں بتاتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے دنیا میں، اس پورے کائنات میں اللہ ایگزسٹ کرتے، ورنہ ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ بندہ پھر نیند کو توڑ کر یہ ثابت کرے کہ ہم کو اللہ سے پیار ہے، نیند سے نہیں۔ اور پھر بالکل دوپہر کا وقت ہوتا ہے جب آدمی کام کر کے تھکتا ہے اور پھر سوچتا ہے ذرا سستا لے، تو حکم ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ، پہلے نماز ادا کر، ہے نا؟ اور شام کا وقت ہو جس کو کہا گیا نا کہ صلاۃ الوسطیٰ، تجارت والوں کے لیے بھی بڑی مشکل ہے، دھندے والوں کے لیے، نوکری والوں کے لیے، گھر بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، اس وقت کہا جاتا ہے پہلے نماز پڑھو، ہے نا؟ تو یہ جو بار بار نماز، مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، یہ ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر وقت ہم کو نماز کی فکر ہو، مسجد میں دل اٹکا ہوا ہو، اور خواتین کو نماز کی فکر ہو جائے، تو پھر اللہ، ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق بنتے ہیں۔ چوتھی صفت خوبی بیان کی گئی کہ دو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ آج کل کے زمانے میں تو کوئی ایسی دوستی کا تصور کرنا مشکل ہے
کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. لوگ تو دوستیوں کو بھی اب فائدوں میں تولتے ہیں کہ ہاں اس سے اپنے کو کچھ دھندا ملنے والا ہے, اس سے اپنے کو فلاں کام نکالنے والا ہے نا, یہ ہمارا فلاں کام کرے گا, تو اس سے لوگ دوستی کرتے ہیں. دنیا کا واحد دین ہے قرآن اسلام جو آپ کو کہتا ہے کہ دوستیاں بھی کرو تو اللہ کے واسطے کرو. مسلم شریف کی ایک حدیث, ایک واقعہ, حضرت ابو ہریرہ, اس واقعے کو بھی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے, تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا ایک دن ہم کو. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نگرانی کے لیے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا. تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے, میں اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا تم اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو, کیا تمہارا کوئی احسان ہے کیا اس کے اوپر, یعنی تمہارا کبھی کوئی فائدہ کر کے دیا ہے کیا اس نے جو تم اس سے ملنے جا رہے ہو, اور اس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا نہیں, بس مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے. وہ مسلمان ہے, وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ سے محبت ہے, تو میں پھر مجھ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ جس طرح تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. گویا یہ فرشتہ صرف اس شخص سے نہیں کہہ رہا, ہر اس شخص سے کہہ رہا ہے جو بنا کسی مطلب کے محض اپنے بھائی سے ملنے اللہ کی محبت میں جاتا ہے. تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اب آپ اپنے اپنے دل میں جھانکیے اور سوچئے کہ کبھی کسی بھائی سے, کسی دوست سے, کسی پڑوسی سے, کسی سے بھی آپ محض اللہ کے واسطے سفر کر کے ملنے کے لیے گئے کیا؟ خرچ کر کے گئے کیا؟ ٹکٹ نکال کے کہ نہیں بھائی میں اس سے ملنے جا رہا ہوں, کوئی مطلب نہیں ہے اس سے, نہ کوئی لینا نہ اس سے کچھ دینا ہے, بس اس سے ملنے جانا ہے. کتنی بار آپ نے کیا اس پر؟ ہم نے کیا. اپنے اپنے قلوب کا جائزہ لیں, ہم کریں گے انشاءاللہ. اپنے یہاں سے جانے کے بعد اب دیکھیں کہ میں کس سے ملنے جا سکتا ہوں صرف اللہ کے واسطے. بہت نیک انسان ہے وہ, میں ملنے جانا چاہتا ہوں, وہ جائیں اس سے ملاقات کریں. اللہ کے عرش کے سائے کے, کتنا آسان فارمولہ ہے دوستو, ہے نا, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ایسا کریں گے تو اللہ کی محبت کے مستحق بنیں گے. تو یہ فرشتے کی بشارت کا مستحق بنتا ہے. قرآن میں تو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ, کہ مومنین جو آپس میں تو بھائی بھائی ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے, امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, جو لوگ میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, جو لوگ, اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت یقینی ہو گئی, اور میری محبت ان کے لیے بھی یقینی ہو گئی جو میرے لیے آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داری قائم کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت یقینی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں, اور ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, اور جو میرے رضا کے لیے باہم ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں, اپنے بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں, ان کو تحفے دیتے ہیں, ان کی ضرورت میں کام آتے ہیں ایک دوسرے کی. اور میری خاطر باہم محبت کرنے والے نور کے ممبر پر ہوں گے, قیامت میں نور کے ممبر پر ہوں گے, اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء, صدیقین اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا. کن لوگوں کے لیے؟ جو باہم اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا وہ تصور ہے, دوستی کا وہ تصور ہے کہ جو ہمارے دل سے ہر طرح کی خود غرضی کو نکال دیتا ہے باہر. قرآن مجید میں, ابھی تو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے, قرآن مجید اسلام میں ہمارے فقہ میں ایک باب ہوتا ہے البلا والولا, یعنی جو وہ دوستی اور محبت کے آداب دنیا کے کسی مذہبی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. کسی مذہبی کتاب میں کہ دوستی اور محبت کے آداب سکھاتا ہو, ہے نا,
قرآن سکھاتا ہے ہم کو، سنت سکھاتی ہے دوستی اور محبت کے آداب. تو اس میں سے ایک ادب یہ کہ آپ بغیر کسی ضرورت کے کسی سے ملنے چلے جائیں. تو اور بھی باتیں، وقت اب ہمارا ختم ہو رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا. آگے کی جو بات ہے 5ویں نمبر کی بات، وہ میرے نوجوانوں کے لیے. اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں دوستوں، یقین جانیے کہ یہ دور تو بہت فتنوں کا، کہ اس کے بارے میں بتایا نا کہ میں تو فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ تسبیح ٹوٹ جائے اگر تو دانے کھٹ کھٹ گرتے ہیں نا، تو ویسے فتنے گریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ویسے فتنے گریں گے. ایسے فتنوں کا دور ہے آج کا، جہاں نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا. نکاح مشکل، زنا آسان. کسی زمانے میں مرد ایگریسو ہوتے تھے، مطلب مرد جو وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج عورتیں مردوں کا ریپ کرتی ہیں. یہ حدیث دیکھیے اس کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ایک شخص ہے جسے ایک خوبصورت عزت دار عورت نے بلایا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. کوئی نہیں جانتا دونوں کے مکالمے کو، دونوں کی باتوں کو. وہ شخص محض اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں یہ کہہ دے اس سے کہ میں نہیں آتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے بھائیو، ہاں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کے واسطے اس نے یہ بات اس سے کہہ دی کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. جبکہ وہ شاید اس کے پاس جائے تو اس کو پیسہ بھی ملے، کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی جاننے والا بھی نہ اس کے گناہ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. دوستوں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والے. اور پھر چھٹی بات فرمائی کہ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ تو محاورہ ہے کہ صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صدقہ دیں اور بائیں ہاتھ پیچھے چھپا لیں اور دنیا کے لوگوں کو بتاتے پھرے کہ دیکھو میں نے مسجد میں 1000 روپے چندہ دیا، یہ پنکھا میں نے لگوایا ہے نا، یہ ممبر جو دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ جو کرتے پھرے بائیں ہاتھ کو چھپا کے، تو یہ نہیں دوستو. مطلب اس کا تو یہ ہے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو. اس نیکی کو صرف آپ جانتے ہو اور آپ کا اللہ جانتا ہو. بس ایسی نیکیاں کرنے کی کوشش کرو بھائیوں. مت بتاؤ کسی کو، اس کو سرمایہ کے طور پر محفوظ رکھو اپنے پاس، اپنے قلب میں. اپنے سینے کو اپنی نیکیوں کا قبرستان بنا دو. اپنے سینے کو اپنی نیکیوں کا قبرستان بنا دو، دفن کرتے جاؤ، نہ کسی کو نہیں خبر. اس کا بدلہ ملے گا آخرت میں اللہ کے سائے، عرش کے سائے کی شکل میں. تو چھپا چھپا کے نیکیاں کرنا بچوں، چھپا چھپا کے کرنا، بتانا نہیں کسی کو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نیکیوں کو چھپایا جائے، اس کی پبلسٹی نہ کی جائے. میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں یہ میں کرنا بند کر دیں. میں نے کیا، میں نے وہ کیا، میں نے کیا، میں میرا لگایا ہوا، میرا کرایا ہوا ہے، نہیں. اور اپنی تربیت کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کے لیے تو ایسا بھی کریں کہ لفظ میں ہی بولنا چھوڑ دیں. اس کے بعد ہم کا استعمال کر لیں آپ، یا کچھ دوسرا ورڈ ڈھونڈتے جائیں. تھوڑا تھوڑا اپنی تربیت کریں تو آ جائے گا، سیکھنے مل جائے گا. کچھ تو بھی بولے لیکن میں نہ بولے، ہے نا. تو یہ ہماری تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. آخری بات، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں. یہ تو بڑی مقام بلند مرتبہ ہے جس کو ملا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی محبت میں جس کی آنکھیں بہتی ہو، جو روتا ہو. اور یہ کام کب ہو؟ سب کے سامنے دکھاوے کے لیے نہیں، رات کی تنہائی میں. تو جس کو اللہ کی محبت میں رات میں اٹھنے کی توفیق ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں سے وضو کرے، اس کے چہرے پر اللہ کی محبت میں آنسو بہیں، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت میں عرش کے سائے میں رکھیں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا
تو بھائی یہ 7 باتیں میرے بھائیوں کے لیے بھی، میری بہنوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے، سب کے لیے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس وقت جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اور ان 7 جو صفات بیان کی گئی، اللہ یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اپنی نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔